دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ اس وقت تک آدمی صحیح، مکمل، کامل، جامع ایمان کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ دل میں اللہ کی محبت اتنی نہ راسخ ہو جائے کہ اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ اس قدر اللہ کی محبت، اس قدر اللہ سے تعلق، اس قدر اللہ سے مضبوط کنیکشن اس کا بن جائے کہ اسے ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہو، اللہ کی مرضی نظر آتی ہو، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہی دکھتا ہو، وہ اسی کے مطابق قدم اٹھاتا ہو، اسی کے مطابق زبان کھولتا ہو، اسی کے مطابق نظر ڈالتا ہو، اسی کے مطابق ہاتھ چلاتا ہو، اسی کے مطابق پیر چلاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کے قریب بندہ ہوتا رہتا ہے، سب سے زیادہ قربت فرض اعمال سے ملتی ہے۔ جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں وہ کرنے سے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قربت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان زیادہ کلوز ہوتا جاتا ہے اللہ کے، جتنا زیادہ نفل عمل کرتا رہتا ہے۔ جو نفل عمل کرے گا، جو فرض نہیں ہے، ریکمینڈڈ ڈیڈز ہیں، اعمال ہیں، ان کو کرے گا تو اللہ کے اتنا ہی اسی اعتبار سے قریب ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اس کے پورے جسم پر اتر جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان کے سننے کی طاقت بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کی نگاہ وہی دیکھتی ہے، وہی سوچتی ہے، وہی سمجھتی ہے جو اللہ دکھانا سمجھانا چاہتا ہے۔ انسان کا کان وہی سنتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی دل میں لیتا ہے اور کان کے ذریعے سے دماغ میں اتارتا ہے جو اللہ رب العزت سناتا ہے۔ اس کا ہاتھ وہیں چلتا ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کا قدم ادھر ہی اٹھتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ بندہ اپنے پورے عمل میں، پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی رضا اور خوشی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام عبدیت کا، بلندی کا، اللہ کی قربت کا، کہ جس کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ نافذ کرنا، داخل کرنا، جگہ دینا، بٹھانا، یہ ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت کا مظہر کیا کیا ہوگا، میں اس پر آگے روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت اور سمجھ لینے کی ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، کلیم نہیں ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس بنیاد پر اللہ سے محبت کی دہائی دینا، اللہ سے محبت کی بات کرنا، یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب دل کے اندر ایسی محبت راسخ ہو جائے کہ انسان کے پورے عمل میں اسی محبت کا عکس، ریفلیکشن نظر آتا ہو۔ جیسے کسی کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، خاص طور پہ نوجوانوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، شاعری پڑھیں گے اور اپنے آس پاس بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتے ہوں گے جو کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کسی محبت کے فریفتہ ہو گئے، کسی کے فریفتہ ہو گئے، کسی کی محبت میں گر گئے اور پھر اس کی محبت میں ایسا گرے اور ایسا بندھے کہ صبح و شام اس کے ذکر کے سوا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس محبوب کی یاد کے سوا کوئی یاد نہیں ہوتی، ہر کام، ہر بات، ہر عمل اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ لذت اسی محبوب کی یاد میں ملتی ہے۔ یہ تو بہت مادی، سطحی، نچلی محبت ہے جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے اور لذت اور عیش، عشرت، شہوت کے لیے ہے۔ آپ ذرا تصور کریے، جس خالق نے پیدا کیا، جس نے دل بھی بنایا، جس نے انسان کا جسم بھی سانچے میں ڈھالا اور جس نے روح بھی عطا فرمائی، اس کو پہچان کر اس سے محبت کرنا، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کی جو حلاوت ہے، وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، پھر اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں گے اور پڑھیں گے، جو اللہ والے اولیاء اللہ گزرے، اہل اللہ گزرے، جن کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا، جو دل والے لوگ تھے اور جن کے اندر اللہ کی محبت رچ بس گئی تھی،
آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریے، آپ ان کی بایوگرافی پڑھیے، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جس لذت میں زندگی گزارتے ہیں، جو ٹیسٹ اور لذت ان کو ملتی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس کا مقابلہ کسی اور دنیاوی لذت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں اور حوالے دیتا ہوں۔ کسی اللہ والے نے کہا، پرانے زمانے سلف کے ہمارے علماء میں سے کسی کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سینے کے اندر جو کیفیت چھپی ہوئی ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں لذت کی، سکون کی، طمأنینت کی، پیس کی، سیٹسفیکشن کی، اور دل کے اندر جو روحانی کیفیت ہے، اگر اس کی حقیقت کا پتہ بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ چھین کر ہم سے نکال لیں اور خود لے لیں۔ وہ کیفیت ایسی ہے، یعنی بادشاہوں کو اپنی بادشاہت میں، کرسی والوں کو اپنی کرسی میں، عہدے والوں کو اپنے عہدے میں، مالداروں کو اپنے مال میں، محل والوں کو اپنے محل میں، اور ساز و سامان، جاہ و حشم، عزت والوں کو اپنی عزتوں میں، وہ مزہ نہیں مل سکتا جو اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اہل دل کو اللہ سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر دل سے ملتا ہے۔ وہ لذت ہی الگ لذت ہے، وہ محبت ہی الگ محبت ہے، وہ تعلق ہی الگ تعلق ہے کہ دنیا کے کسی تعلق اور محبت سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میرا باغ تو میرے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ مجھے جہاں لے جائیں، جو سزائیں دیں، لیکن مجھ سے میری جنت نہیں چھین سکتے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ مجھے قید کر دیں گے تو میرے لیے خلوت ہو جائے گی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، اور اگر یہ مجھے مار دیں گے تو میرے لیے شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، اور اگر یہ مجھے ملک بدر کر کے بھگا دیں گے تو میرے لیے سیاحت ہوگی، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے۔ یہ کیفیت اطمینان کی، سکون کی، اللہ کے فیصلوں پر رضا کی، اور اللہ کی مرضی کو تلاش کر کے حاصل کرنے اور اس پر مطمئن ہو جانے کی، یہ اللہ والوں کو اور دل والوں کو ملتی ہے، جن کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جاتا ہے، دل کا قبلہ اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر اس قدر روحانی اور ایمانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد پھر اسے ساری لذتیں ہیچ اور معمولی سی معلوم ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک جنت ہوتی ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور محبت کی لذت ہے، مزہ، سکون، پیس، ایک اطمینان کی کیفیت، ہر چیز سے بے فکری، اپنا پورا کا پورا توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لینا، ہر چیز سے غفلت، ایک اللہ کی یاد۔ یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو دنیا کی جنت کے اندر انسان جیتا ہے، کیونکہ یہ زندگی دنیا کی جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، انسان مکمل سکون، اطمینان، لذت، مزے، نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ ویسے ہی دنیا کے اندر دل کی بھی ایک لذت ہے جو جنت کا مزہ دلاتی ہے، جس کو وہ مل جاتی ہے تو اسے آخرت کی جنت نصیب ہوتی ہے۔ زندگی کا اگر لطف چاہیے، زندگی کا مزہ چاہیے، زندگی کا انجوائمنٹ چاہیے تو ان ظاہری دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں تلاش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کو سکون نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو، آپ دیکھیے آج کے یہ جو انجوائمنٹ کی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر کے لوگوں کو، اس سے متاثر لوگوں کو، اور دنیا کی انجوائمنٹ اور لذتوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو، کیا ان کو واقعی وہ سکون میسر آتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے فکر ہو جائیں اور اطمینان اور سکون کی زندگی میں ایسا رہیں کہ ان کو ذرہ برابر بھی دل اور ذہن میں کوئی خلجان نہ بچے؟
ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جن کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ان کو وہ طمأنینت اور سکون کی کیفیت ملتی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور لذت کی ان کو ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے فرمایا وہ قرآن کے عاشق تھے، عاشق قرآن، قرآن اور اللہ کی یاد ان کا سب سے بڑا صبح و شام کا عمل تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن سے سیرابی نہیں ہوئی، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے رہنے سے اس کے دل کے اندر جو اور کی تلاش ہے، مزید کی چاہت ہے، وہ نہیں جاگی تو اس دل کو کبھی قرار نہیں آ سکتا۔ یعنی جس دل کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے زیادہ حاصل کرنے اور سیرابی اپنے اندر پیدا کرنے کی لالچ پیدا نہیں ہوتی، اس دل کو کسی اور چیز سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اور یاد میں اپنے دل کو لگا کر رکھنا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں وہ رکھتا ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ کی محبت کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والی بہت ساری چیزیں، لیکن میں بنیادی طور پر 4 کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ کی یاد میں نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں، اللہ سے قربت حاصل کرنے میں اور اللہ کے سامنے حضوری دینے میں نماز سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اس میں انسان کھڑا بھی ہوتا ہے، جھکتا بھی ہے، گر بھی جاتا ہے، ذلت، انکساری، فروتنی، اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دینے کا جذبہ جو نماز کی کیفیات کے اندر ہے، نماز کی حیات کے اندر ہے، نماز کے اعمال کے اندر ہے، وہ شاید کسی اور عمل میں اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا۔ کیفیت کب ملے گی؟ محبت نماز کے ذریعے اللہ کی کب حاصل ہوگی؟ جب نماز کیفیت کے ساتھ جڑ جائے گی۔ نماز ایک ورزش نہیں ہوگی، ایک ایکسرسائز نہیں ہوگی، ایک روٹین نہیں ہوگا، ایک ذمہ داری نہیں ہوگی جو بس دن میں 5 دفعہ ادا کی جاتی ہو، بلکہ وہ نماز دل سے جڑی ہوئی ہوگی۔ نماز کے ہر عمل میں دل بولتا ہوگا، دل ہلتا ہوگا، دل دگدگاتا ہوگا، اور دل کے اندر اللہ کی محبت کے مد و جزر آتے ہوں گے، اس کے اندر کیفیات طاری ہوتی ہوں گی، غوطہ لگاتا ہوگا، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق کے سمندر میں وہ تیراکی کرتا ہوگا، اس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہوں گی، کبھی اللہ کے سامنے جھک جانے کی، کبھی جنت کا سوال کرنے کی، کبھی جہنم سے ڈر کے اللہ سے پناہ مانگنے کی، کبھی اللہ کی محبت اور اس کی چاہت میں اس کے دیدار کی انسان یہ تمنائیں اپنے دل میں رکھتے ہوئے نماز کی کیفیات کو جب ادا کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب کی سب انڈائریکٹ ہیں، انڈائریکٹلی اللہ سے جڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اللہ سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ وہ اللہ کے بول ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا، اس کے الفاظ کو بھی پڑھنا، الفاظ کے نور کو بھی اخذ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو مضمون ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے، جو پیغام دیا ہے، جو چاہا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، اس کو بھی لینا، ایک بندے کی طرح ایک آقا کے آرڈر کو قبول کرنا۔ جیسے ایک بڑا آقا اپنے غلام کو کوئی آرڈر دے رہا تو اس کا دل، دماغ، نگاہ، کان سب کے سب اپنے آقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہمارا آقا، آقاؤں کا آقا ہے، وہ مجھ جیسے غلام اور غلاموں کے غلام کو حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کو کس طرح سے لیا جائے، اس جذبے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور اس میں تدبر کیا جائے۔ تیسرا عمل ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر کے لیے 2 آرگنز یوز کرنے ہوتے ہیں، ایک ہے دل اور دوسری ہے زبان۔ زبان سے اللہ کے نام کو دہراتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو اوراد، جو اذکار حدیثوں میں آئے ہیں
اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے جو ہم سے کرائے گئے ہیں اس کا معمول بنانا. کیفیت ایسی ہو جائے، بعض اللہ والوں کی ایسی کیفیت رہی ہے کہ ان کے سانسوں سے ذکر نکلتا ہے، کوئی سانس اللہ کے نام کے سے خالی نہیں ہوتی. ان کی سانسوں میں، ان کی زبان میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے خیال میں، ان کے احساس میں اللہ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ ان کے اندر سے صرف اللہ اللہ ہی نکلتا ہے. ذکر کی ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا، انسان ہر آن ہر لہجہ اللہ کو یاد کرتا رہے، زبان سے بھی اللہ کے نام کو دہراتا رہے اور دل میں بھی اللہ کی یاد کو تازہ رکھے. یہ وہ عمل ہے جو پوری زندگی کے ہر حالت کے اندر جڑا ہوا ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ دکان میں ہو، آپ مکان میں ہو، آپ کاروبار میں ہو، آپ گھر گھرستی میں ہو، آپ کسانی میں ہو، آپ ٹریول میں ہو، آپ گھر میں ہو، آپ مسجد میں ہو، آپ بازار میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دیجئے، پورا عمل عبادت اور افضل ترین عبادت بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک نصیحت فرمائی تھی صحابہ کو کہ تمہاری زبان ہر آن ہر لہجہ اللہ کی یاد میں تر رہے. کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر، اللہ کے نام، اللہ کی تسبیح میں لگی رہے. تسبیح کی الگ الگ شکلیں ہیں. تسبیح کرنا اللہ کے ان اذکار کے ذریعے سے جن کا ذکر ہمیں سکھایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے. الگ الگ اوراد ہیں، ان کا معمول اپنی زبان پر رکھنا، اس کو جاری رکھنا، یہ اللہ کے ذکر کو پورا کرنا اور اللہ سے اس کے نتیجے میں محبت کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے. اللہ کی محبت کو اس طرح سے کیا جائے. چوتھی بات، چوتھا عمل، کوئی بھی کام ہم جو دنیاوی زندگی کا کرتے ہیں، گھر کے اندر گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دنیا کے اندر دنیا والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کوئی بھی ضرورت جو ہم پوری کر رہے ہوں، کھانا پینا، اپنی یہاں تک کہ جنسی خواہش پوری کرنا، جنسی خواہش اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنے کے وقت بھی، اور اس کے علاوہ دنیا کے جو چھوٹے بڑے کام ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر نیت درست کرنا، نیت ٹھیک کرنا. نیت کیا ہونا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں میرے لیے حلال کر کے رکھی ہیں میں اس کو اللہ کے حکم سے اختیار کر رہا ہوں. اگر یہ ہماری نیت صحیح بن گئی اور ہمارے ہر عمل کے پیچھے یہ جذبہ آ گیا تو انشاءاللہ ہمارا ہر کام عبادت سے جڑ جائے گا اور ہمارے دل کا ڈائریکشن سیدھا اللہ کی طرف ہو جائے گا. ہر چیز میں اللہ کی یاد رہے گی اور ہر عمل میں اللہ کی طرف ہمارا رخ رہے گا. تو اس طرح اپنے دل پر محنت کرنا، اللہ سے جوڑنا، محبت پیدا کرنا، اللہ کا تعلق دل میں اجاگر کرنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ وہ مقصد ہے جو ہر مومن کا ہر وقت ہونا چاہیے. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہے. کوئی چیز ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے کچھ لوگوں پر، کچھ پر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی مہم ہے، ایسا مشن ہے، ایسا کام ہے جو ہر مسلمان کا ہر لہجہ ہر وقت ہونا چاہیے. آخری بات میں اس سلسلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے یا دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اس کی 4 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اللہ سے محبت ہونا، اللہ کی ذات سے محبت ہونا. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ ہے، معبود ہے، پالنے والا ہے، رب ہے. اس بنیاد پر اللہ سے محبت، ڈائریکٹ اللہ سے محبت، اللہ کی صفات، اللہ کی اسماء، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال، اللہ کے جمال، اللہ کے کمال کو دیکھ کر دل میں اللہ سے ڈائریکٹ محبت کا جڑنا. ایک چیز، ایک لیول، پہلی لیئر جو ہمارے اندر محبت کو جگاتی ہے اور محبت کو زندہ کرتی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے محبت پیدا کرنا. دوسرے نمبر پر اللہ کے لیے اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اس سے محبت کرنا. اللہ کے لیے اور اللہ نے جس سے کہا ہے اس سے محبت کرنا. آپ دوست بناتے ہیں، آپ رشتہ دار آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں، ان سے محبت ہو تو اللہ کے رشتے کی بنیاد پر ہو، اللہ کی بنیاد پر ہو. یعنی اللہ رب العزت کی محبت جب تک بیچ میں رہے گی تب تک ہمارا رشتہ جڑے رہے گا.
جب اللہ کی محبت بیچ سے ہٹے گی تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کے خلاف گیا، اللہ کے دین کے خلاف گیا، اللہ کے احکامات کے خلاف گیا تو ہمارا اس کا رشتہ نہیں بچے گا۔ اللہ کے لیے محبت ہے، محبت میں کوئی اور فائدہ مقصود نہیں ہے، محبت میں کوئی دنیا نہیں چاہیے، محبت اللہ کے لیے ہونا، اللہ والوں سے ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن سے اللہ کو تعلق ہوتا ہے ان سے تعلق رکھنا۔ یعنی کسی سے محبت ہے تو اس بنیاد پر ہو کہ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، کسی سے محبت ہے تو اس بنیاد پر ہو وہ قرآن والا ہے، اس کو قرآن معلوم ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، اللہ سے نسبت ہے، اس بنیاد پر محبت۔ کسی سے محبت ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ بہت صدقے کرنے والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، صبح و شام اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو جان کو لگائے رہتا ہے، اس بنیاد پر اس سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ تیسرا درجہ، اس سے محبت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے محبت کی جائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا گیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے لیے، تمہارے ماں باپ، اولاد، یہاں تک کہ خود تمہاری ذات سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سوال کیا تھا، اللہ کے رسول ٹھیک ہے میرے ماں باپ اور میری اولاد سے بڑھ کر آپ محبوب ہو جائیں گے، لیکن میری ذات سے بڑھ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، عمر یہاں تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا، الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری ذات سے بھی بڑھ کر محبوب ہو گئے ہیں۔ وہ ایمان کا کمال ہوتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے، کیونکہ ان سے محبت کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی جائے، کیونکہ ان کی محبت کا بھی مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت کی جائے، ان سے محبت بھی اللہ تک پہنچانے والی، علماء سے محبت کی جائے، علم والوں سے محبت کی جائے، اور اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، جہاد کرنے والے مجاہدین سے محبت کی جائے۔ یہ اللہ کے ان لوگوں سے محبت کرنا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ طبعی اور ظاہری طور پر نیچرلی جو اٹریکشن ہوتا ہے، جو محبت اور لو ہوتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اس فطرت کو پیدا کیا ہے اور اس فطرت کو ہم اللہ کے تقاضوں کے مطابق پورا کریں گے، وہ بھی اللہ سے جوڑنے والی محبت بن جاتی ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، بھائی بہن سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، علاقے والوں سے محبت کرنا، وطن والوں سے محبت کرنا، یہ ساری محبتیں، یہاں تک کہ میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے محبت کرنا، اور ان تمام محبتوں کو جو فطری ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھنا، یہ بھی اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر اس کے پیچھے موٹیو یہ ہو گیا کہ اللہ کی محبت اس کی اجازت دیتی ہے، اس لیے میں اس محبت کو کر رہا ہوں۔ جہاں محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانے لگے گی، میں اسی آن اس محبت کو توڑ دوں گا، اس محبت کو ختم کر دوں گا۔ اسی لیے جو شادی سے پہلے لو ہوتا ہے، لڑکے کا لڑکی سے، لڑکی کا لڑکے سے، شادی کے بغیر اور شرعی طریقے پر نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، افیئر ہونا، یہ اللہ کی محبت کو مارنے والی محبت ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی محبت ہوگی تو یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ اٹریکشن ہو سکتا ہے لیکن انسان کو پیچھے ہٹا دے گا، کیونکہ اللہ کی محبت یہ چاہتی ہے کہ تم بغیر جائز رشتے کے تعلق مت جوڑو۔ تو یہ ہوگی تو اللہ کی محبت نکل جائے گی، اللہ کی محبت ہوگی تو یہ دنیاوی، ظاہری، مادی اور نچلے درجے کی محبت نہیں ہوگی۔ ان سب کے بعد آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والی جو میں نے 4 چیزیں اس سے پہلے بیان کی تھیں، ان میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اس کے اندر سمیٹ کر نکال لیجئے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، جن کا تعلق اللہ سے، ان کی صحبت اختیار کرنا،
ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے جڑنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں بہت مؤثر اور بہت اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ایمان والوں، اور جو سچے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ سچے ہیں، ان کا دل اللہ کے لیے سچا ہے، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، کیونکہ یہ چیز انسان کے اندر کیفیت کو پیدا کرنے میں بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے، عبادت، ذکر، تلاوت اور تمام کام جو اللہ کے قریب پہنچانے والے ہیں ان میں دل کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔